حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک غریب شخص آیا، غربت کا مارا، دردوں کا مارا، غموں کا مارا ایک غریب شخص آیا جو صبح کھاتا تھا شام کے لیے نہیں ہوتی تھی، شام کو کھاتا تھا صبح کے لیے نہیں ہوتی تھی۔ امیری کے جنازے نکل گئے، غربت عروج پر آ گئی۔ آ کر کہنے لگا، یا حضرت میرے گھر میں غربت نے اس طرح دھرنا دیا، میرے گھر میں غربت کچھ اس طرح آ کر بیٹھی کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ میرے بچے 3 دن فاقے میں رہتے ہیں، 3 دن ہمیں کھانے کو کچھ نہیں ملتا، 3 دن پیٹ پر پتھر باندھ کر گزارنے پڑتے ہیں۔ خدارا مجھے بتایا جائے کہ گھر میں غربت کیوں آتی ہے، گھر میں غربت جیسی پریشانی کیوں آتی ہے، انسان رزق کے لیے پریشان کیوں ہو جاتا ہے؟ یا مجھے یہ بتائیں کہ رزق بانٹنے والے جو فرشتے ہیں انسان سے کیوں روٹھ جاتے ہیں؟ یہ سن کر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اے بندہ خدا، 3 گناہ کرنے والوں سے، اللہ تعالیٰ کی 3 نافرمانیاں، 3 گناہ کرنے والوں سے رزق بانٹنے والے فرشتے روٹھ جاتے ہیں۔ کچھ اس طرح کے روٹتے ہیں کہ پھر اس طرف کو منہ بھی نہیں کرتے۔ اللہ کے حکم سے 3 گناہ کرنے والے لوگوں سے رزق بانٹنے والے فرشتے روٹھ جاتے ہیں۔ اگر یہ لوگ محنت کرتے ہیں تو دولت تو انہیں مل جاتی ہے، انہیں پیسہ مل جاتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں رزق سے محروم رکھتا ہے۔ مال بھی ہے، دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، جب دسترخوان لگتا ہے شام کو مختلف قسم کے کھانے لگائے جاتے ہیں تو مالدار شخص کہتا ہے میں نے یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی ڈاکٹر نے روکا ہے، یہ بھی روکا ہے، میں نے یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا۔ کیا فائدہ ایسی دولت کا، کیا فائدہ ایسے پیسے کا جو انسان کو رزق سے محروم کر دے؟ اس لیے میں کہتا ہوں اللہ پاک سے جب بھی مانگنا، رزق مانگنا، دولت مت مانگنا۔ میں نے لاکھوں کروڑوں ایسے امیروں کو دیکھے ہیں جن کے اوپر پیسوں کی بارش برستی رہتی ہے، لیکن جب ان کے سامنے روٹی رکھی جاتی ہے، کھانا رکھا جاتا ہے تو وہ یوں کہتے ہیں یہ بھی میں نے نہیں کھانا، اگر کھاؤں گا تو بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا، اس چیز کے لیے بھی ڈاکٹر نے روکا ہے، یہ چیز بھی ڈاکٹر نے روکی ہے، میں نے یہ بھی نہیں کھانی۔ اللہ اکبر۔ تو ایسی دولت مت مانگو جو تمہارے نصیب میں بھی نہ ہو۔ جب رزق بانٹنے والے فرشتے 3 گناہوں کی وجہ سے انسان سے روٹھ جاتے ہیں نا، پھر مال بھی ہوتا ہے، دولت بھی ہوتی ہے، پیسہ بھی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی دل بے قرار رہتا ہے، دل بے چین رہتا ہے، مختلف بیماریوں کا شکار بن جاتا ہے انسان، اولاد نافرمان نکلتی ہے۔ جب اولاد کو حرام کا لقمہ کھلاؤ گے تو اولاد حرامی ہی بنے گی نا، وہ تمہاری فرما بردار تو نہیں بنے گی۔ آخر وہ کون سے 3 گناہ ہیں جن کے کرنے سے رزق بانٹنے والے فرشتے روٹھ جاتے ہیں، انسان کے گھر میں غربت آتی ہے؟ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پہلا گناہ رحمان کی رہبری چھوڑ کر شیطان کی رہبری قبول کرنا۔ اللہ اکبر۔ متقی پرہیزگاروں کی رہبری چھوڑ کر شیطان کی رہبری قبول کرنا، مطلب حسین کی رہبری چھوڑ کر یزید کی رہبری قبول کرنا۔ آئے ہائے جوانوں، راستہ ایک ہے مگر رہبر 2 ہیں۔ اس دور میں ہمارے سامنے راستہ ایک ہی ہے مگر رہبر 2 ہیں۔ ایک رہبر ہے یزید، ایک راستہ یزیدیت کی طرف جاتا ہے، دوسرا راستہ حسینیت کی طرف جاتا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو راستہ چاہیے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون کا لشکر تیزی سے دوڑتا چلا جا رہا ہے مارنے کے لیے، موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کو ختم کرنے کے لیے، مگر اللہ نے فرمایا موسیٰ دریا کی طرف چل، دریائے نیل کی طرف سفر کر، اپنا رخ دریائے نیل کی طرف پھیرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم سنتے ہی اللہ کے حکم پر یقین کچھ اس طرح کا کیا
دریائے نیل کی طرف دوڑ لگا دی. آپ آگے آگے ہیں اور قوم پیچھے پیچھے ہے. اللہ اکبر. چلتے چلتے ہر قدم پر موسیٰ علیہ السلام سوچتے تو ہوں گے کہ جس دریا کی طرف میں دوڑتا ہوا جا رہا ہوں اس میں تو پانی ہی ہے, کہیں میں غرق بھی نہ ہو جاؤں, کہیں میں پانی میں ڈوب بھی نہ جاؤں, کہیں میری قوم پانی میں ڈوب بھی نہ جائے. لیکن اللہ پر توکل تو دیکھو نا, موسیٰ علیہ السلام کا یقین تو دیکھو, ایمان تو دیکھو. دوڑ پڑے دریا کی طرف. جو خدا رات کو درختوں کی ٹہنیوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتا, وہ خدا تجھے اور مجھے بے یار و مددگار کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ وہ خدا موسیٰ کو اور موسیٰ کی قوم کو اور آج کے نوجوان کو بے یار و مددگار کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ جو خدا 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر محبت کرنے والا ہے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دریا کی طرف رخ کیا. جیسے ہی دریا کے من پر آئے تو اللہ نے فرمایا دریا کے اندر اپنا عصا مارو. اللہ کے نبی نے جیسے ہی عصا مارا تو راستے بن گئے. ایک راستہ بھی نہیں, کہتے ہیں کئی راستے بن گئے. اب ہوا کچھ یوں کہ ادھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا آخری بندہ دریا سے باہر نکل رہا تھا, تو ادھر سے فرعون کے لشکر کا آخری بندہ دریا میں غرق ہو رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم دریا سے نکلی, اللہ تعالیٰ نے دریا کو ملا دیا, پانی کو ملا دیا. فرعون کی قوم غرق ہو گئی. ادھر سے آخری بندہ نکلا, ادھر سے آخری بندہ غرق ہو گیا. 2 باپ بیٹے تھے. جو باپ تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا تھا, اور جو بیٹا تھا وہ فرعون کے لشکر کا تھا. جو باپ تھا وہ موسیٰ کے رب کو خدا مانتا تھا, اور جو بیٹا تھا وہ فرعون کو خدا مانتا تھا. اب بیٹا جیسے ہی پانی کے اندر غرق ہونے لگا تو بیٹے نے باپ کو آواز دی, ابا مجھے بچانا. بیٹا جیسے ہی پانی کے اندر غرق ہونے لگا, مرنے لگا, تو بیٹا فرعون کے لشکر کا تھا, بیٹا فرعون کو خدا مانتا تھا, جبکہ باپ پانی عبور کر چکا تھا, وہ موسیٰ کے لشکر کا تھا, وہ تو غرق نہیں ہوا تھا. اب بیٹا جیسے ہی غرق ہونے لگا پانی کے اندر تو بیٹے نے آواز لگائی, ابا مجھے بچانا. باپ نے جیسے ہی بیٹے کی آواز سنی اپنا رخ پانی کی طرف کیا. موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا, اپنا رخ پانی کی طرف کیا, کود گیا پانی کے اندر بیٹے کو بچانے کے لیے. مگر سنو, بیٹے کو بچاتے بچاتے خود بھی دریا میں غرق ہی ہو گیا. اللہ اکبر. تھا وہ موسیٰ کے لشکر کا, مگر اولاد کی محبت میں ڈوب گیا. مانتا موسیٰ کو تھا مگر اولاد کی محبت میں ڈوب گیا. اس لیے میں کہتا ہوں اولاد کو اچھی تربیت دو, اولاد کو دین سکھاؤ, اولاد کے دل میں نبی کی محبت ڈالو, اہل بیت کی محبت ڈالو, صحابہ کرام کی محبت ڈالو, تاکہ جب تم مر جاؤ تو یہی اولاد تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے. اگر تمہاری اولاد شرابی بن گئی, کبابی بن گئی, جواری بن گئی, نشئی بن گئی, بد اخلاق, بد کردار, بے نمازی بن گئی, دین کی دشمن بن گئی, تو یاد رکھنا یہی اولاد قیامت کے دن تمہیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے. تمہاری قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنانے کا ذریعہ بن سکتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ, محمد مصطفیٰ کا غلام بناؤ. تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی, تمہاری اولاد کی دنیا بھی سنور جائے گی, تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی. اللہ اکبر. تھا وہ موسیٰ کے لشکر کا, لیکن اولاد کی محبت میں ڈوب گیا. اب راستہ ایک تھا جوانوں, راستہ ایک تھا, رہبر 2 تھے. ایک کی رہبری میں ڈوب رہے ہیں, ایک کی رہبری میں نجات پا رہے ہیں, ایک کی رہبری میں ڈوب رہے ہیں اور ایک کی رہبری میں نجات پا رہے ہیں. جوانوں, راستہ آج بھی ایک ہی ہے مگر رہبر 2 ہیں. ایک رہبر یزید ہے, دوسرا رہبر مولا حسین ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ تو جس راستے کا مسافر بنا ہوا ہے اس راستے کا رہبر کہیں یزید تو نہیں ہے. تو جس راستے کا مسافر بنا ہوا ہے کہیں اس راستے کا جو رہبر ہے وہ یزیدی ٹولہ تو نہیں ہے.
اور کہیں تو یزید کی حمایت تو نہیں کر رہا، کہیں تو یزید کی بیعت تو نہیں کر رہا۔ اور نادان، اگر تو نے یزید کی ہی بیعت کرنی تھی تو پھر لا الہ الا اللہ کا اقرار کیوں کیا تھا؟ اگر تو نے یزید کی ہی حمایت کرنی تھی تو پھر کلمے کا اقرار کیوں کیا تھا؟ اگر تو نے یزید کو ہی اپنا باپ ماننا تھا، اگر دل میں یزید کی محبت ہی ڈالنی تھی تو پھر نماز میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کیوں کہا تھا اور کیوں کہتا ہے؟ یہ کیسی نماز ہے، یہ کیسی دوستی ہے کہ نماز میں نبی کا نام، نبی کی آل کا نام، نماز میں حسن و حسین کا نام، نماز میں علی کا نام، اور دل میں یزید، نماز میں اہل بیت، دل میں یزید، نماز میں حسین، دل میں یزید۔ یہ کیسی نماز ہے؟ اس طرح کی نماز نہ پڑھا کر۔ نماز کو تیرے جیسے نمازی کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کو تیرے جیسے ناپاک کاری کی ضرورت نہیں ہے۔ تو نام لیتا ہے حسین کا، نقل کرتا ہے یزید کی، تجھے شرم نہیں آتی؟ حسین کا نام لے کر یزید کی نقل کرتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی؟ مرنے کے بعد اللہ رسول کو کیا منہ دکھائے گا؟ جب جنت میں داخل ہوگا، اور جب تک حسن و حسین کے سائن نہیں ہوں گے تب تک تو جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جب سرداروں کا حکم نہیں ہوگا تو پھر تو جنت میں کیسے جائے گا؟ تو پھر جنت میں جا کر حسین کو کیا منہ دکھائے گا کہ ساری زندگی میں یزید کی حمایت کرتا رہا؟ شرم کر، ہن دل تے ہاتھ رکھ، سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ میں کہتا رہتا ہوں جب انسان مر جاتا ہے تو پھر اپنا پرایا بھی مرے ہوئے انسان کا چہرہ دیکھنے آ جاتا ہے، اپنا پرایا بھی آ جاتا ہے دیدار کرنے کے لیے۔ میں نے کہا دنیا والے تو تیرا دیدار کرنے کے لیے ترس رہے ہیں، دنیا والے تو تیرا دیدار کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو اس چہرے کو دیکھنے کے لیے مصطفیٰ کریم تیار نہ ہو، اس چہرے کو دیکھنے کے لیے خدا تیار نہ ہو۔ ہائے، ہم نے تو کافور کی دھونیاں بھی دے ڈالی، ہم نے تو غلاف بھی چڑھا دیے، مدینے سے منگوائے گئے عطر بھی لگا دیے۔ خدا پاک کی قسم، اگر اس چہرے کو مصطفیٰ نے ٹھکرا دیا، اگر اس چہرے کو خدا نے ٹھکرا دیا تو پھر لاکھ عطر لگانے کے بعد بھی یہ چہرہ کسی کام کا نہیں ہے، پھر لاکھ کافور کی دھونیاں دینے کے بعد بھی یہ چہرہ کسی خاطے کا نہیں ہے۔ ایک بن جا میرے بھائی، حسینی بن جا، حسینی بن جا، تاکہ قیامت کے دن تو شرمندگی سے بچ جائے۔ وہ بہت بڑی شرمندگی ہوگی 1,24,000 رسولوں اور پیغمبروں کی امتوں کے سامنے، بہت بڑی شرمندگی ہوگی، خدا را اس شرمندگی سے بچ جا۔ تو فرمایا شیطانی راستہ اختیار کرنے والا شخص دنیا میں بھی مارا جاتا ہے، دنیا میں بھی تباہ و برباد، آخرت میں بھی ذلیل و خوار۔ تو فرمایا شیطان کی رہبری اختیار مت کرو، یزیدیت کی رہبری اختیار مت کرو، یزیدی ٹولے کی رہبری اختیار مت کرو، حسین کے ٹولے کی رہبری اختیار کرو۔ سبحان اللہ۔ اگر ایسا کرو گے تو یاد رکھنا رحمت کے فرشتے تم سے روٹھ جائیں گے، کیونکہ رحمت کے فرشتوں کو تمہارے جسم سے بدبو آنے لگے گی، بدبو آنے لگے گی۔ جب وہ تمہارا ناپاک دل دیکھیں گے نا کہ اس دل میں تو لعنتی یزید بیٹھا ہوا ہے، شیطان بیٹھا ہوا ہے، تو پھر وہ رحمت کے فرشتے تم سے نفرت کرنے لگیں گے۔ جب رحمت کے فرشتے روٹھ گئے تو بتاؤ رزق بانٹنے والے فرشتے آئیں گے؟ رزق بانٹنے والے فرشتوں کا آنا بھی بند ہو جائے گا۔ پھر تم اگر محنت کرو گے تمہیں مال تو مل جائے گا، پیسہ تو تمہارے اکاؤنٹ میں آ جائے گا، مگر سکون نہیں ہوگا۔ بیماریاں تمہیں گھیر لیں گی، مصیبتیں تمہیں گھیر لیں گی۔ فرمایا دوسرا گناہ والدین کی نافرمانی، والدین کو دکھ دینا، والدین کو درد دینا، یہ بھی گھر میں غربت لانے کے سبب بنتا ہے۔ آج ماں مولوی کے پاس بیٹھی ہے، باپ پیر کے پاس بیٹھا ہے، پیر صاحب کے قدم دبا کر کہتا ہے پیر صاحب کوئی تعویذ دو، اولاد نافرمان نکلی ہے،
اولاد دکھ دیتی ہے، درد دیتی ہے۔ 2 سال پرانی کھانسی لگی تھی، پوری رات کھانستے ہوئے گزر جاتی ہے، تارے گنتے ہوئے گزر جاتی ہے، مگر نیند نہیں آتی۔ اور ایک اولاد ہے، اولاد نے کبھی حال تک نہیں پوچھا، ابا تو کس طرح کی زندگی گزار رہا ہے، اور تجھے بخار آیا تھا، کھانسی لگی تھی، ختم ہوا کہ نہ ہوا، تجھے کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے چلوں۔ اولاد نے کبھی نہیں پوچھا۔ پیر صاحب دعا کرو، اللہ میری اولاد کو ہدایت دے، میرے سینے پر غموں کا بوجھ ہے، دکھوں کا بوجھ ہے، ساری رات دماغ میں ایک ہی سوچ گردش کرتی رہتی ہے کہ میں نے اولاد کے لیے کیا کیا اور اولاد نے میرے ساتھ کیا کیا، اولاد نے میرے ساتھ کیسی بے وفائی کی ہے۔ میرے سینے پر دکھوں کا بوجھ ہے، غموں کا بوجھ ہے، دعا کرو کوئی دکھ سننے والا مل جائے، کوئی سینے پر غموں کا بوجھ ہلکا کرنے والا مل جائے۔ لیکھاں وچ وچھوڑے رہ گئے، رو اتھنوں تھوڑے رہ گئے، کسے بھی میرا حال نہ پوچھیا، ہاتھ بھی میرے جوڑے رہ گئے۔ پتر ہن تے آ جا، ہن گل چالا، کیونکہ زندگی دے دن تھوڑے رہ گئے۔ لیکھاں وچ وچھوڑے رہ گئے، ہجر تیرا جے پانی منگے، تے میں کھو نے نہ دے گینا، جی کر دے تنوں کول بٹھا کے درد پرانے چھینا۔ لیو یار حوالے رب دے، تے میلے 4 دناں دے، اس دن عید مبارک ہو سی، جس دن پھر ملیں گے۔ فرمایا تیسرا گناہ، بہت بڑا گناہ جو رزق بانٹنے والے فرشتوں کو ناراض کر دیتا ہے، رزق بانٹنے والے فرشتے روٹھ جاتے ہیں، انسان سے خفا ہو جاتے ہیں، رزق بانٹنے والے فرشتوں کو ایسے انسان کے اندر سے بدبو آنے لگتی ہے، وہ گناہ ہے مال کے ہونے کے باوجود بھی دروازے پر آئے کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا نہ کرنا، کسی سائل کو روٹی نہ دینا، کسی فقیر کو کھانا نہ دینا، بھوکے کو کھانا نہ کھلانا۔ مال بھی ہے، دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، پیسے کی فراوانی ہے، ہر وقت پیسے کی بارش برستی رہتی ہے، مگر پھر بھی دل منحوس ہے، شومیت اندر کوٹ کوٹ کے بھر دی گئی ہے۔ مال کے ہونے کے باوجود بھی بھوکے کو کھانا نہ کھلانا، پیاسے کو پانی نہ پلانا۔ فرمایا ایسے انسان سے بھی رزق بانٹنے والے فرشتے روٹھ جاتے ہیں۔ تو فرمایا 3 گناہ کبھی بھول کر کے بھی نہ کرنا، اگر کرو گے تو یاد رکھنا تم سے رزق بانٹنے والے فرشتے روٹھ جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے، اللہ خفا ہو جائے گا۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا جوانو، اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا، سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے، نہ بندے نہ۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو دل مردہ ہو جاتا ہے، پتھر دل بن جاتا ہے۔ جس قوم کا دل بھی پتھر دل بن جائے اس قوم کے پلے رہتا ہی کیا ہے، جہنم میں جانے سے انہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں اپنے آپ کو بدلو، اپنی زندگیوں کو بدلو، اپنے آپ پر غور کرو، تم نے کس کی پیروی کرنی تھی اور تم کس کی پیروی کر رہے ہو۔ اقبال کہتا ہے ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں ہے، یاد تو کافر کے ترانے بس ہے نہیں، یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں، اور بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے محفل ہم، بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے محفل ہم، اتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں، اور آج ہم سب کی ضلالت کا سبب یہی ہے شاید کہ سب کچھ تو یاد ہے مگر خوف خدا یاد نہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔